اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وسلم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
رب زدنی علما وحلما وحکما قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت کے کلمہ کن سے کلمۃ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں روح اللہ بھی کہا ہے، کلمۃ اللہ بھی کہا ہے، عبد اللہ بھی کہا ہے، رسول اللہ بھی کہا ہے، لیکن کہیں بھی ابن اللہ نہیں کہا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شروع سے لے کر اب تک قیامت تک کے لیے یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں قرآن پاک نے فراہم کیا، نبی سلطان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سے معلوم ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ رب العزت نے عیسیٰ بن مریم کہا ہے، اور کسی پیغمبر کے ساتھ بن کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ یہ کہا گیا ہو کہ نوح بن فلان، ادریس بن فلان، ابراہیم بن فلان، موسیٰ بن فلان، لیکن سارے پیغمبروں کا ذکر کرنے کا صرف تنہا ان کے نام آئے ہیں، بن کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ عیسیٰ بن بھی استعمال کیا اور بعد میں ایک عورت کا نام لیا، حالانکہ عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے ساتھ بن کا لفظ استعمال کرتے اور اپنے باپ کا نام استعمال کرتے یا دادا کا نام استعمال کرتے، جیسے خود ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ تحیت و تسلیم، آپ محمد بن عبداللہ ہیں، اور ایک مقام پہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے دادا سے منسوب کیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور وہ بہادر تھے، میں بھی بہادر ہوں، وہ میدان چھوڑتے نہیں تھے، میں بھی میدان چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا، میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں۔ تو یہ آواز جب صحابہ نے سنی تو وہ دوبارہ، کیونکہ گرد و غبار اڑ رہی تھی،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو پہچان کے آپ کے گرد جمع ہوئے، اور جو وقتی طور پہ ایک نقصان ہوا تھا اور مسلمانوں کے اندر ایک بکھراؤ پیدا ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ایک آواز کی برکت سے اس شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا، جسے جنگ حنین کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو دادا کا ابن کہا۔ بعض دفعہ بن کا لفظ نانا کی طرف بھی منسوب ہو جاتا ہے، جیسے خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت حسن سے کہا تھا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی جنت کے جوانوں کے سردار۔ پھر فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اپنا بیٹا کہا ہے، حالانکہ آپ تو نانا جان تھے۔ تو بن کا لفظ دادے کی طرف بھی منسوب ہو جاتا ہے، نانے کی طرف بھی، باپ کی طرف بھی، لیکن اہل عرب کبھی بھی اپنے آپ کو ماں کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عیسیٰ بن مریم کا لفظ بولا تو حیران ہو گئے کہ یہ تو قاعدہ کلیہ پورے عرب کے دستور میں ہی نہیں ہے کہ کوئی جوان مرد ہو اور ہوش و حواس میں ہو اور پورا دنیا کے معاملات میں ہر طرح سے ایکٹیو ہو اور پوری بھرپور زندگی گزارنے والا ہو، تو اپنے آپ کو ماں کی طرح منسوب کرے۔ اس کو وہ اپنی حد کے عزت سمجھتے تھے کہ اس سے برادری کا اور ہمارے خاندان کا اور قبیلے کا وقار کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم بول کے کہ نہ ان کا وقار اور عزت اور مرتبہ کم ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے دستور کو ہی بدل کے رکھ دیا کہ ماں کی طرف بھی بیٹا منسوب ہو سکتا ہے، لیکن عیسیٰ بن مریم بول کے کہا کہ ان کا تو باپ ہے ہی نہیں تھا۔ اگر باپ ہوتا تو باپ کی طرف نسبت ہوتی۔ تو عرب کے جو روایات کے اور عرب کے دستور کے سمجھنے والے لوگ تھے، انہوں نے قرآن پاک کی بیشتر آیات کی تکذیب کی ہے، انکار کیا ہے، لیکن اس اصول کا وہ بھی انکار نہیں کر سکے۔ مشرکوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ عیسیٰ بن مریم کیوں بولا، کیونکہ وہ تسلیم کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب، آیات بینات وحی کی صورت میں نازل کی ہیں، اگرچہ ہم ان کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن یہ جو بیان کیا ہے اس کی صداقت میں ذرہ برابر بھی شک محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تو شک نہیں کیا، جو سب سے پہلے اور سب سے بڑے مخالف تھے، تو بعد میں آنے والے اگر شک کریں تو ان کے اپنے خیالات میں، نظریات میں اور عقائد میں شک ہے، بلکہ غلط نظریات ہیں۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ بن مریم فرما کے یہ ثابت کیا پہلے اصول سے ہی کہ عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو عیسائیوں کا جو کنسیپٹ تھا، جو عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ ہے، کبھی تو وہ جبریل کو باپ کہتے، کبھی وہ اللہ کریم کو باپ کہتے، استغفر اللہ، اور کبھی انہوں نے ایک فرضی انسان بنایا ہوا تھا جسے یوسف نجار کا نام دیا گیا، کہ ان کے ساتھ سیدہ مریم کی منگنی ہو چکی تھی اور رخصتی نہیں ہوئی، تو انہوں نے آپس میں ملاقات کی اور تنہائی میں ملے بغیر نکاح کے، تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ استغفر اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو یہودی نہیں مانتے تھے، اسی لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ بچہ ناجائز ہوا، ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
تو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ تو سیدہ مریم کئی سال تک ان کو چھپائے پھرتی رہیں، اور اخیر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی جلدی جوانی کے مراحل میں لے کر آئے اور معجزات ایسے عطا کیے کہ وقت کے سارے یہودی ان کے معجزے دیکھ کے ہی اتنے دم دما کے بھاگ گئے کہ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے کی جرأت ہی نہیں ہوئی ان کو۔ پھر انہوں نے سیاسی طور پہ اپنے حواریوں کو، ساتھیوں کو، اور بڑی بڑی جو اس دور کی طاقتور شخصیات تھیں ان کو ساتھ ملایا، حتیٰ کہ وقت کے بادشاہ کو ساتھ ملا لیا، اور اس نے اپنی فوجیں بھیجیں تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا جائے اور انہیں پھانسی چڑھا دیا جائے، سولی دے دی جائے۔ استغفر اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ان کے نظریات تھے، عقائد تھے، حتیٰ کہ جو قرآن کے نزول کے وقت عیسائی تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سارے عیسائیوں کے گناہ اپنے سر لے کر سولی چڑھ چکے ہیں، لہذا ہم جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، ہم جو بھی جرائم کریں، گناہ کریں، ہم جو بھی قصور کریں، عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارا کفارہ ادا کر دیا ہوا، لہذا ہمیں معافی ہے۔ اس کو انہوں نے ایک نام دیا بپتسمہ کا، جسے ہم غسل کہتے ہیں۔ وہ اس انداز سے کرتے تھے کہ جو بندہ یہ چاہتا کہ میں عیسائیت کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، یا میرے بڑے گناہ ہو چکے ہیں، اب مجھے معافی چاہیے، تو کسی پادری کے پاس جاتا اور پادری سے کہتا کہ مجھے بپتسمہ دیا جائے۔ وہ اس کو اپنے چرچ کے خاص کمرے میں لے جاتے اور وہاں اس کو لٹا کے مغرب کی طرف منہ کر کے اسے کہا جاتا کہ تم شیطان سے نفرت کرو اور شیطان کو مخاطب کر کے کہو کہ آج کے بعد میں تیرے کسی جانسے میں نہیں آؤں گا، اس پہ لعنت بھیجو، اور پھر مشرق کی طرف منہ کر کے یہ کہو کہ میں عیسیٰ یسوع مسیح اللہ اور روح اللہ اور ابن اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تاکہ عیسیٰ کا باپ میرے گناہ معاف کر دے۔ یہ ان کا طریقہ تھا بپتسمہ دینے کا، پاک صاف کرنے کا۔ اس کے بعد پھر اس کو ایک انہوں نے دم کیا ہوا، چند وظائف پڑا ہوا ایک آئل تیار کیا تھا، اس کے ساتھ اس کا پورے جسم کو مل دیا جاتا۔ پھر اسے ایک حوض تھا جس کی نیت ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس حوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حوض سے پانی ڈالا گیا ہے، جیسے ہم زمزم کو شامل کرتے ہیں کسی بھی پانی میں، تو وہ اس کے اندر وہ پانی شامل کر کے اس کو غسل دیا جاتا، اور غسل کے بعد سفید لباس پہنا کے اب کہتے بھائی اب تم ساری زندگی کے لیے پاک ہو چکے ہو، جو بھی کرو تمہیں معافی ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، مشاہدہ کیا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ عیسائیوں کے ہاں، اور خاص کر وہ علاقے جہاں پہ عیسائیوں کی اکثریت ہے اور ان کی حکومت بھی ہے، وہاں پہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ رضامندی کے ساتھ اگر کوئی جرم کر لیا جائے تو اس کی معافی ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، بس زیادتی نہیں کرنی، رضامندی سے رشوت دے لو ٹھیک ہے، رضامندی کے ساتھ شراب پی لو ٹھیک ہے، رضامندی کے ساتھ زنا کر لو ٹھیک ہے، رضامندی کے ساتھ تم کسی سے دھوکہ فراڈ کر لو بس ٹھیک ہے، کسی کا ظلم نہیں کرنا کسی پہ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے انہی گناہوں کا کفارہ لے کے سولی چڑھ چکے ہیں۔ توبہ، استغفر اللہ۔ یہ اتنا بڑا الزام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سب سے بڑے الزام کو حل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سارے عیسائیوں کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔
اور ساتھ ان کی والدہ سیدہ مریم کو بھی، اور سب عیسائی اکٹھے ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، یا پھر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ لے کر سولی چڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے اللہ کہیں گے، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے عیسیٰ بن مریم، اس وقت بھی قیامت کے دن بھی اللہ یہ کہیں گے یہ مریم کا بیٹا ہے، ان کا باپ ہے ہی نہیں۔ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ کیا تم نے اپنے ماننے والے عیسائیوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ مریم کو دو خدا، دو الہ، دو رب بنا لینا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفاسیر میں ذکر ہے، وہ یہ بات سن کر پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، اور ان کے جسم کے مسام مسام سے ایک ایک جہاں پہ بال ہے وہاں پہ خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس خوف اور دہشت اور خشیت کی وجہ سے کہ میرے اوپر اتنا بڑا الزام، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے۔ تو جو نبیوں پہ الزام لگاتے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا بھی ہے کہ نہیں، ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ نہیں، یہ فلاں صحابی نے کوئی فرمان جاری کیا بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلی تشفی دیں کہ اپنا اس عدالت کے اندر بیان ریکارڈ کروائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ما قلت لہم الا ما امرتنی، یا باری تعالیٰ میں تو وہی کہتا رہا ہوں جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اور حکم کیا تھا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا والسلام علی یوم ولدت ویوم یبعث حیا۔ اے پیارے رب تعالیٰ، میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے مجھے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں روح اللہ ہوں، کلمۃ اللہ ہوں۔ اور رب تعالیٰ نے مجھے جو احکامات جاری کیے تھے ان احکامات کے اندر یہ حکم بھی تھا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا نماز کی، زکوٰۃ کی تلقین کرتا رہوں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنی والدہ مریم کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں گا، کیونکہ ان کی والدہ ہی تو تھی، باپ تو تھا ہی نہیں، صرف ماں کا نام لیا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اس دن بھی سلامتی جس دن میری پیدائش ہوئی،
اس دن بھی سلامتی، جب میں مروں گا، فوت ہوں گا، وفات پاؤں گا رب تعالیٰ کے حضور، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا پیالہ پیوں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ عقیدہ پہلے دن ہی آ کے دنیا کو بتا دیا تھا۔ ان کا عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک یہ مناتے ہیں ایسٹر، تہوار ان کا ایک ہے کرسمس، اور ایک یہ عشائے ربانی کے نام پہ ہر اتوار کو، اتوار بھی اصل میں ایتور تھا، ایک بت کی طرف نسبت، اور اس کو انگلش کے اندر انہوں نے جب کنورٹ کیا تو اس کا نام سن ڈے رکھا۔ سن سورج کو کہتے ہیں۔ اس دور کے جو رومی بادشاہ تھے ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کہ بادشاہ راضی ہو جائے گا، وہ سورج دیوتا کی پوجا کرتا ہے، اس دن کا نام اس سے منسوب کر دو تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ہمارے خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ ہمیں کچھ مراعات دے گا، سہولتیں دے گا، فیسیلٹیز دے گا، انعامات دے گا، ہم اپنے مذہب کو پھیلا سکیں گے۔ انہوں نے نام ہی بدل کے سن ڈے کر لیا، سورج والا دن، یعنی سورج کی پوجا والا دن۔ عشائے ربانی کے نام پہ اس کو انگلش میں اور وہاں سے عربی میں اور پھر فارسی اردو میں جب انہوں نے کنورٹ کیا، اس کو تبدیل کیا، تو یہ لفظ بنے کہ رب تعالیٰ نے عشاء کے وقت اپنے خاص بیٹے پہ انعام کیا تھا۔ وہ کون سا دن تھا؟ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سولی چڑھانے لگے تھے تو انہوں نے اپنے 12 حواریوں کو بلایا اور 12 حواریوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ آسمان سے ایک کھانا آیا تھا، وہ مل کے انہوں نے کھایا، اور وہ آخری کھانا تھا۔ اس آخری کھانے کی یاد میں یہ آج بھی اتوار والے دن یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پادری ان پہ وہ کوئی کلام پڑھتا ہے اور پھر اس کے سارے تبرک کے طور پہ شرینی سمجھ کے تقسیم کرتے ہیں۔ عقیدہ پھر بھی تثلیث کا ہے۔ ایک یہ ایسٹر مناتے ہیں۔ ایسٹر کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم چھوٹی عید ہوتی ہے۔ کرسمس کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم بڑی عید مناتے ہیں۔ تو ایسٹر 21 مارچ کو مناتے ہیں کہ یہ بہار شروع ہو گئی ہے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ بہار کا موسم لے کر آئے تھے، اور ان کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ دنیا اور آخرت میں اب تمہارے لیے بہار ہی بہار ہے، جو مرضی کرو، تمہارے گناہ میں سر پہ لے کے چڑھ چکا ہوں۔ استغفر اللہ۔ یہ کس قدر بے باکی ہے، کس قدر دلیری ہے، اور کس قدر گناہ کے اوپر ابھارا جا رہا ہے۔ ایک یہ کرسمس مناتے ہیں۔ شیخ احمد دیدات مصر والے، یہ کتاب میرے پاس ہے، عربی میں کتاب، اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہودیت، عیسائیت، اسلام کے ساتھ تقابل اور موازنہ کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ یہودیوں کا مذہب جو اصل تھا وہ بھی بدل گیا، عیسائیوں کا مذہب جو اصل تھا وہ بھی بدل گیا، اور مسلمانوں کا مذہب جیسے نازل ہوا تھا آج تک اسی طرح، قیامت تک اسی طرح رہے گا، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ نے آپ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور ذکر سے مراد صرف قرآن پاک نہیں، ذکر سے مراد حدیث پاک بھی ہے۔
کیونکہ قرآن پاک کو بھی اللہ نے ذکر کا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، حدیث کو بھی ذکر کا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ جب تک احادیث کو قرآن پاک کی تشریح کے طور پہ ساتھ نہیں رکھیں گے، قرآن پاک کی بھی مکمل سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ حقیقت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد کے بارے میں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ 671 سال تک دنیا کو یہی پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے گناہ سر پہ لے کے سولی چڑھ چکے ہیں، اب عیسائیوں کو رخصت ہے۔ قرآن پاک نے آ کے اس غلط فہمی کو دور کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو سولی چڑھے ہی نہیں، تمہارے گناہ تو تمہارے سر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سولی چڑھے ہی نہیں، وہ ان کو پھانسی ہوئی نہیں، ان کو سزا ہوئی نہیں، وہ قتل بھی نہیں ہوئے، شہید بھی نہیں ہوئے، وہ تو زندہ ہیں۔ اور تم زندہ نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ لے چکے ہیں، وہ تو تمہارے گناہوں کا کفارہ لینا تو چھوڑ، وہ تو ابھی فوت بھی نہیں ہوئے ہیں۔ حیران ہو گئے سارے عیسائی کہ یہ کیا کنسپٹ پیش کر رہے ہیں، یہ کیا عقیدہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ ان سے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال رب تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی باپ کوئی نہیں، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت ہے، اور ان کا زمین سے اٹھایا جانا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، واپس زمین پہ آنا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے سارے معجزات وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ کی قدرت ہیں، جو اس دور میں بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے معالج، حکماء، اطباء، ڈاکٹر حضرات جس بیماری کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، لا علاج قرار دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ہی پھیرتے اللہ شفا عطا فرما دیتے۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت، حتیٰ کہ قبروں کے اندر جو مردہ تھے اور کئی سالوں سے پہلے دفن ہو چکے تھے، ان سے کہتے بھائی اپنے بڑے دادے پردادے سب سے پرانی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے نشانی بتاؤ کہ یہ تمہارے فلانے دادے پردادے کی قبر ہے، کتنا عرصہ ہو گیا فوت ہوئے، تو اگر میں اس کو زندہ کر لوں تو نبی تسلیم کر لو گے؟ ابھی کر کے دکھائیں۔ قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے، کہتے قم باذن اللہ، ابھی انگلی نیچے نہیں آئی، مردہ زندہ ہو کے قبر سے باہر۔ حیران ہو جاتے یار یہ کیسے کرشمہ ہو گیا، اور فوراً ایسے ہی انگلی سے کہتے اب واپس قبر میں چلا جا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر تھے، جوانی کے عالم میں لکھا ہے فوت ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا جی یحییٰ علیہ السلام آپ سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، بعد میں لکھا شہید ہوئے تھے، یہودیوں نے شہید کیا ہے، تو آپ انہیں زندہ کر کے دکھائیں۔ انہیں تو ہم نے دیکھا بھی ہوا ہے، ہم پہچان لیں گے واقعی یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کی قبر پہ آئے، قم یا اخی باذن اللہ، میرے بھائی یحییٰ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ یحییٰ علیہ السلام ایسے قبر شک ہوئی، باہر تشریف لائے، دیکھا تو ان کی داڑھی کے بال
نبیوں نے زلفیں رکھی ہوتی، زلفوں کے بال سارے سفید ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حلیہ کتابوں میں لکھا ہے، اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لمبی زلفیں تھیں کندھوں تک، اور ایسے سیدھے بال پیچھے کو کرتے تھے، کنگھی پھیر کے سیدھے بال، بغیر مانگ کے، بغیر چیر نکالے، نہ ٹیڑھا نہ سیدھا نہ پٹھا نہ کیسے، سیدھے بال ایسے پیچھے کو کرتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بھی ایسے ہی تھے، تو جب فوت ہوئے تو بال کالے سے آتے، شہید ہوئے یا فوت ہوئے کالے سے آتے، اب بال سفید ہیں۔ پوچھا پیارے بھائی آپ کے بال تو کالے تھے اور اب سفید کیسے ہو گئے؟ یحییٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، کاش وہ میرے تیرے دل پہ اثر کر جائے اور ہمیں سارے اس گفتگو کا خلاصہ معلوم ہو جائے، اور ہمیں بھی اپنی فکر لگ جائے کہ ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے اور کیا کمانا ہے اور کیا آگے بھیجنا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے پیارے بھائی جان، جب آپ نے کہا نا، یہ خالہ زاد بھائی اس لیے بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ نے جب آواز دی قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، میں نے سمجھا کوئی فرشتہ آواز دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، قیامت برپا ہو گئی ہے، قیامت کے خوف اور دہشت سے کالے بال سفید ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی لکھا، یوم یجعل الولدان شیبا کیف تتقون ان کفرتم، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تم انکار کرو، ناشکری کرو گے، اور اگر کفر ہی کر دو گے تو اس دن تمہیں کون بچائے گا؟ یوم یجعل الولدان، جب بچے ایک ہی دن میں جوان ہو کے بوڑھے ہو جائیں گے، السماء منفطر به کان وعده مفعولا، انسان تو انسان رہے، اس وقت جب موت کا نکارہ بجے گا، اسرافیل پھونک ماریں گے، تو جو زندہ انسان ہوں گے ان کے جسم پھٹ جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی، اور ان کے جسم سے ایسے خون کی، پانی کے فوارے کی طرح قطریاں جاری ہوں گی، اس حالت میں مریں گے۔ صرف انسان ہی نہیں، فرمایا تکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ بھی پھٹ جائیں گے، پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور اس دن سے پہلے پہلے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہی آنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے، یہودیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا اور نیت، ارادہ، اور ان کا ارادہ بد یہ تھا کہ آج ہم نے جیسے پہلے کئی نبیوں کو شہید کیا، اس کو بھی شہید کر دینا۔ استغفر اللہ، جسے اللہ رکھے اسے اللہ اکبر۔ پہلے نبی شہید ہوئے، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، زندہ آئیں گے، اللہ کی حکمت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی بار زخمی ہوئے ہیں کافروں کے ہاتھوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واللہ یعصمک من الناس، اپنے آخری نبی کو اپنے حفاظت میں رکھنا تھا، اور خود ملک الموت کے ذریعے، اپنے اذن اور حکم کے ذریعے روح قبض کرنی تھی، کسی کافر کے ہاتھوں سے شہید نہیں کروانا تھا، کہ ثابت کرنا تھا دنیا میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی کافر مار سکتا ہے، نہ کوئی دشمن مار سکتا ہے، نہ کوئی مخالف مار سکتا ہے، نہ ابو جہل، ابو لہب اور اس کے کرندے مار سکتے ہیں۔ محمد کا رب جب چاہے گا محمد کو اپنے پاس بلا لے گا۔ واللہ یعصمک من الناس،
اللہ آپ کو بچائے گا، مگر نہ قیامت تک کافروں نے یہ تانے دینے دیکھو جی ہم نے تو تمہارے نبی کو ہی نعوذ باللہ شہید کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کیفیت تھی۔ جو یہ واقعات سنائے گئے نا قرآن پاک میں، یہ اصل میں آقا علیہ السلام کی زندگی پہ کئی جگہ پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، ہجرت کا حکم ہوا، تو فرمایا آپ سورہ یاسین پڑھتے جائیں، مٹی اٹھائیں ان کے اوپر پھینک دیں، وہ تلواریں اٹھائے، اندھے ہو گئے، آپ ان کے درمیان سے گزر گئے ہیں، انہیں سنائی بھی نہیں دیا، دکھائی بھی نہیں دیا۔ آپ غار ثور پہنچے، صدیق اکبر کو ساتھ لیا، غار ثور پہنچے، پھر مدینہ پہنچے، کوئی کافر آپ کا نقصان کر ہی نہیں سکا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی ہم نے بچایا، اور اے محمد آپ کو بھی بچائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاروں طرف سے محاصرہ ہو گیا۔ روایات میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس وقت 12 حواری تھے، 12 صحابی ان سے خطاب کیا، قال من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار، ہم اللہ کے دین کے وفادار۔ فرمانے لگے میں تو اللہ کے پاس جا رہا ہوں، لہذا تم میرے بعد میرے دین کو اس دنیا میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ گے۔ وہ 12 افراد کی محنت ہے کہ پوری دنیا میں عیسائیت کے مذہب کے ماننے والے ہیں، اور پوری دنیا میں اب بھی عیسائی موجود ہیں، اور ایک اندازے کے خاص اندازے کے مطابق یہ جو ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی اس وقت بھی سب سے بڑا مذہب ہے تو عیسائی مذہب ہے۔ محنت کرنے والے کتنے تھے؟ 12۔ ان 12 کی محنت سے اس قدر، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع، چاہے وہ دینی محنت کرے یا دنیاوی محنت کرے یا سیاسی محنت کرے، جسمانی محنت کرے، مالی محنت کرے، رب تعالیٰ کسی کی محنت کا صلہ نہیں رکھتے۔ اس وقت یورپ میں اور ان عیسائی علاقوں میں جہاں پہ انہوں نے ہمارے مذہبی اصولوں کو اپنایا ہے، چند ایک اصولوں کو اپنا کے دیانت داری ہے، امانت داری ہے، سچ کا بول بالا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہے، ان چیزوں کو اپنا کے وہ دنیا پہ حکومتیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمان سارے دین کو اپنائیں گے، اللہ تعالی ہمیں ساری دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا ہے، بڑے بڑے مسلمان حکمرانوں نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے بھیجے، جبریل آئے، میکائیل آئے، حکم ہوا غسل کریں، انہوں نے غسل کیا، 2 چادریں باندھی جیسے ہم احرام باندھتے ہیں۔ اس وقت ان کی زلفوں سے قطرات ایسے گر رہے تھے۔ فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے، فرشتے ان کو زندہ آسمانوں میں لے گئے، اور وہ جو 12 حواری تھے وہ ایک کمرے میں دبک کے بیٹھ گئے۔ بعد میں وہ جنگلوں میں نکل گئے، وہیں ایک ایک 2 کو تبلیغ کرتے آہستہ آہستہ وہ دین پھیلتا رہا۔ ادھر بار یہودیوں نے سوچا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، اندر سے کوئی آ نہیں رہا، دروازے پہ دستک دے ہی جا رہے ہیں۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے کہا مجھے اٹھاؤ اور دیوار کے اوپر سے اندر پھینک دو، میں جا کے دروازہ کھول لیتا ہوں۔ انہوں نے اوپر سے اسے پھینکا، چھلانگ لگائی، اندر آیا، اندر آ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھا ایسے اوپر جا رہے ہیں، اس کو صرف دکھایا گیا ہے۔ اس نے کنڈی کھولی، اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی۔ انہوں نے سمجھا کہ عیسیٰ تو خود ہی آ گیا ہے،
تو انہوں نے اس بے ایمان کو عیسیٰ سمجھ کے سولی چڑھا دیا، وہ اپنے طور پہ سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، شہید کر سکے، نہ سولی چڑھا سکے، بلکہ اللہ نے تشبیہ اور ڈال دی، اور رب تعالیٰ نے بل رفعہ اللہ الیہ، انہیں اپنے پاس آسمانوں پہ بلندیاں عطا فرما دی۔ اور حدیث میں آتا ہے قرب قیامت جب امام مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ امام محمد بن عبداللہ المہدی، ان کا تفصیلی ذکر پھر کبھی ہو، وہ مسجد کے اندر مسلمانوں کے امیر ہوں گے دمشق کی مسجد میں، کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی باتیں ہو رہی ہوں گی، تو مسجد کے مینار پہ عصر کی نماز کی اذان ہو چکی ہوگی اور جماعت ابھی ہونے والی ہے کہ لوگ کٹھے ہیں، اور انہوں نے حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے کہ ہم دجال کا بھی مقابلہ کریں گے، دجال اس وقت آ چکا ہوگا، عالم کفر کا بھی مقابلہ کریں گے، سارے یہودی دجال سے مل چکے ہوں گے۔ تو اچانک نگاہ پڑے گی عیسیٰ علیہ السلام انہی فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ایسے نیچے آ رہے ہیں، سارے ان کے ماننے والے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھیں گے، رک جائیں گے۔ مینار پہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے چھوڑ کے وہ نیچے بھی چھوڑ سکتے تھے، تو یہ بھی اس میں حکمت تھی کہ وہ اوپر سے ہی آئے ہیں، کوئی جادو نہیں ہے، فرشتے چلے جائیں گے، سیڑھی لگا کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مشکات میں حدیث ہے، ان کو نیچے اتارا جائے گا، کہا جائے گا کہ آپ جماعت کرائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ بن مریم ہیں، روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، آپ نبی ہیں، جماعت کرائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نبوت آسمانوں پہ چھوڑ کے آیا ہوں، اب محمد کا امتی بن کے آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ یہی سب سے بڑا مغالطہ مرزائیوں قادیانیوں کا ہے، جو وہ عام مسلمانوں کو جھانسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے نا، حالانکہ ان کے مرزے نے یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ان کی قبر بھی موجود ہے، کبھی لکھتا ہے ان کی قبر دلی میں ہے، کبھی کہتا ہے کلکتے میں ہے، کبھی کہتا ہے کشمیر میں ہے، اس کے اپنے بیانات ہی ایک نہیں ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کے کئی کنسپٹ ہیں، ایک یہ بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ ظاہر بات ہے نبی تو ہوں گے، لیکن شریعت کس کی نافذ کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی ہوں گے لیکن شریعت یہی چلے گی، قرآن یہی ہوگا، نظام یہی ہوگا، دین یہی ہوگا۔ ایسے ہی تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی صاحب وہ نبی تو ہیں لیکن شریعت یہی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے اور شریعت یہی ہوگی۔ استغفر اللہ، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اور ہمارے عام نوجوان اور چند سادہ لوگ بزرگ حضرات وہ اس جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ نبی بن کے بلکہ امتی، آقا کے امتی بن کے آئیں گے اور کہیں گے میں تو انی مامور امتی بنایا گیا ہوں، لہذا جماعت آپ کرائیں۔ تو نبی کے ہوتے ہوئے کوئی جماعت نہیں کرا سکتا، نبی کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا، نبی کے ہوتے ہوئے کوئی حکمران نہیں بن سکتا۔ جہاں نبی زندہ ہو وہاں امام مستقل کوئی نہیں بن سکتا، حکمران کوئی نہیں بن سکتا، جرنیل کوئی نہیں بن سکتا۔
سکتا، اور جہاں صحابی زندہ ہو وہاں غیر صحابی نہ حکمران بن سکتا ہے، نہ خلیفہ بن سکتا ہے، نہ امام بن سکتا ہے، نہ جرنیل بن سکتا ہے، کیونکہ نبی کی موجودگی میں غیر نبی کو امام بنایا جائے نبی کی گستاخی ہے، صحابی کی موجودگی میں غیر صحابی کو امام بنایا جائے صحابی کی گستاخی ہے، اور مسلمان مومن نہ انبیاء کی گستاخی برداشت کر سکتا ہے نہ صحابہ کی گستاخی برداشت کر سکتا۔ ہم نبیوں کی عزت کا بھی دفاع کرتے ہیں، صحابہ کی عزت کا بھی دفاع کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی عزت کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ عصر کی نماز مقتدی بن کے امام محمد بن عبداللہ المہدی جو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے ہوں گے، میری آل سے ہوں گے، اور یہاں پہ جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ امام غیب ہیں، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں اور اس وقت ظاہر ہوں گے، یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اس وقت وہ پیدا ہوں گے، ان کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ ہوگا، ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہوگا، اور جس امام کو یہ امام غیب کہتے ہیں اثنا عشریہ والے، ان کے والد کا نام تو حسن عسکری تھا، وہ تو اس نسبت سے ملتا ہی نہیں ہے جو نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی بیان فرمائی ہیں۔ امام مہدی جماعت کروائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے، اور پھر بالاتفاق نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارے مسلمانوں کا امام جرنیل حکمران بنا دیا جائے گا، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، پھر وہ اپنی اس اسلامی فوج کو لے کے مقام لد پہ، یہ ایک مقام ہے فلسطین سے پیچھے، وہاں پہ دجال کو پکڑ کے قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، ٹیکس ختم ہو جائے گا، اور خنزیر قتل کر دیں گے، وہ صلیب جس کی یہ پوجا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام توڑ کے رکھ دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، عبداللہ ہیں، ابن اللہ نہیں ہیں، ان کو موت ہے، فوت ہونا ہے۔ فرمایا مکہ مکرمہ آئیں گے، حج کریں گے، پھر مدینہ منورہ آئیں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 40 سال عرصہ زمین پہ گزاریں گے، اور پوری روئے زمین پہ سوائے اسلام کی اور کوئی دین ہوگا ہی نہیں۔ فرمایا فوت ہوں گے، فوت ہوں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کے ساتھ ان کی قبر بنے گی، قیامت کے دن ہم چاروں ایک ہی کمرے سے، قبریں شک ہوں گی، کٹھے اٹھیں گے، جنت البقیع جائیں گے، بقیع کے قبرستان والوں کو لے کے جنت المعلی مکہ کے قبرستان پر جائیں گے، ان کو ساتھ لے کے اللہ کے دربار میں جائیں گے، رب تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت سارے نبی، سارے ولی، سارے جنات، سارے انسان سجدے میں چلے جائیں گے، سوائے مشرک کے اور بے نماز کے، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ صحیح روایات سے، حدیث سے اور قرآن پاک سے ذکر ملتا تھا اس کا اختصار سے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا عقیدہ صاف نہیں اس وقت تک نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔